فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین، الملقب بطہ ویاسین، شفیع المذنبین، ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الہداۃ المہدیین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی وتبارک فی کتابہ المبین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ حضرات مومنین، میں انتہائی شکر گزار ہوں منتظمین کا کہ تھوڑا سا وقت مجھے اور دیا گیا، اس امید کے ساتھ کہ میں جو کچھ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اطمینان سے عرض کر سکوں گا۔ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں سلسلہ کلام جاری ہے، اور آج میں نے اس آیہ کریمہ کو تھوڑا سا آگے تک پڑھا ہے اور چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آپ حضرات کی توجہات کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات متوجہ ہیں۔ میرے سامنے نوجوانوں کی ایک صف ہے جس کو دیکھ کر مجھے انتہائی مسرت ہو رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے کہ میں انہیں کچھ صلوات کچھ دے سکوں گا کوشش کر کے، اور بس یہی توجہ کا طالب رہوں گا، اسی کی درخواست کرتا رہوں گا کہ آپ حضرات متوجہ رہیں، میری طرف دیکھتے رہیں اور میری باتوں سے کو توجہ سے سنتے رہیں تھوڑی دیر تک۔ بسم اللہ۔ تو میرے دوستو، کل میں نے آپ حضرات کے سامنے سلسلہ بیان کیا ہے، روح شریعت اور کردار محمد اور آل محمد، روح شریعت، اور میں نے یہ طے کیا ہے کہ ان 10 راتوں میں شریعت کی روح، دین کی روح، کربلا کی روح آپ کے سامنے پیش کروں، اور یہ بتانے کی کوشش کروں کہ اہل بیت کا عمل صرف اور صرف جسم شریعت سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ روح شریعت سے وابستہ ہے، روح شریعت سے وابستہ ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے جتنا پڑھا تھا آج اسی کو آگے بڑھاتا ہوں۔ کل میں نے آپ کے سامنے یہ بتایا تھا کہ ایک ہے نماز اور ایک ہے روح نماز۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں بس یہیں سے سلسلہ بیان جوڑ رہا ہوں، اور میں نوجوان سنتے رہیں۔ ایک ہے نماز، ایک ہے روح نماز۔ جس میں نماز کیا ہے؟ قیام، رکوع، سجدہ جو نظر آئے۔ روح نماز کیا ہے؟ کل میں نے آپ کے سامنے کیا بیان کیا؟ روح نماز ہے مساوات، عدل، قربت اللہ، برائیوں سے رک جانا۔ آپ نے انگریزی میں محاورہ سنا ہوگا، لیٹر اینڈ اسپرٹ۔ ایک چیز ہوتی ہے لیٹر اور ایک ہوتی ہے اسپرٹ۔ اکثر دنیا میں یہ ہوتا ہے، بس متوجہ رہیے، میں نے بات شروع کر دی۔ اکثر دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ لیٹر پہ تو توجہ دے دی جاتی ہے، اسپرٹ کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ میں ہندوستان سے آ رہا ہوں، ہندوستان میں ایک آئین ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے۔ کانسٹیٹیوشن ایک کتاب ہے جو نظر آ رہی ہے، اور اس کی ایک اسپرٹ ہے۔
ہے کہ نہیں ہے کہ یہ ملک تمام طرح کے تعصبات سے اوپر اٹھ کر اس کے رہنے والوں کو عدل و مساوات اور امن اور امان کے ساتھ زندگی میسر ہو. یہ ہے اس کی اسپرٹ. آپ دیکھتے ہیں کہ عدالتیں لیٹر پہ تو توجہ دے دیتی ہیں لیکن اسپرٹ پہ توجہ نہیں دے پاتی. ہر رسم ایک اسپرٹ رکھتی ہے, متوجہ رہیے, ہر رسم ایک اسپرٹ رکھتی ہے. رسم کے اندر جب تک اسپرٹ باقی ہے وہ رسم قابل قدر ہے, اور جب اسپرٹ ختم ہو جائے تو وہ قابل قدر نہیں. مثال دے دوں تاکہ میرے نوجوانوں تک بات پہنچ جائے. آپ کو خوشبو چاہیے, عطر چاہیے, اور ماشاءاللہ ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں اور وہاں سے چونکہ رسپانس بھی آ رہا ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ الحمدللہ ان تک بھی بات پہنچ رہی ہے, تو متوجہ ہو کے سنیں. آپ کو عطر چاہیے تو آپ دکان پر گئے. عطر آپ کو کیسے چاہیے؟ کہا کہ کسی نہ کسی ظرف میں چاہیے, کسی شیشی میں چاہیے. دنیا میں دو چیزوں کی شیشیاں بہت خوبصورت بنائی جاتی ہیں, یا تو شراب کی شیشیاں بہت خوبصورت بنائی جاتی ہیں اور عطر کی شیشیاں بہت خوبصورت بنائی جاتی ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں, میں نے ہندوستان میں بھی دیکھا اپنے بچپنے میں, کہ وہ کلیکشن کرتے ہیں شیشیوں کا, بوتلوں کا کلیکشن کرتے ہیں. مگر آپ انصاف سے بتائیے, دو باتیں ہیں, ایک ہے ظرف, ایک ہے اس کی اسپرٹ. جب آپ عطر لینے جائیں گے تو عطر آپ اپنے چلو میں تو نہیں لیں گے. عطر کے لیے کیا ضروری ہے؟ شیشی ضروری ہے. عطر کے لیے کیا ضروری ہے؟ ظرف ضروری ہے, شیشی ضروری ہے. مگر انصاف سے بتائیے اصل اہمیت عطر کی ہے یا شیشی کی ہے؟ بتائیے. تو آپ یہ کہیں گے کہ اصل اہمیت تو عطر کی ہے, لیکن شیشی کی اہمیت اس لیے ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی ظرف چاہیے. غور کر رہے ہیں, اصل اہمیت عطر کی ہے مگر اسے کوئی نہ کوئی ظرف چاہیے. آپ چلو میں عطر لے کے نہیں آ سکتے, یا سینٹ, آج کل تو ہزاروں روپے کے سینٹ ہوتے ہیں, تو آپ انہیں چلو میں لے کے نہیں آ سکتے. اس کی ضرورت یہ ہے کہ ایک ظرف میں وہ اسپرٹ رہے. اگر اسپرٹ ختم ہو جائے تو اس ظرف کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہ جاتی. بس یاد رکھیے, ہر رسم اس لیے بنائی جاتی ہے کہ اس سے ایک روح وابستہ ہو کر اس کے ساتھ رہے. رسم کی ضرورت ہے, رسم کی ضرورت ہے, مگر رسم کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس میں کوئی اسپرٹ موجود رہے. متوجہ رہی. چونکہ سلسلہ بیان آگے پیچھے ہو سکتا ہے کہ ذہن میں کوئی بات آگے آتی ہے, کوئی بات پیچھے آتی ہے, تو میں سب سے پہلے, اس سے پہلے کہ اور مومنین آ جائے, میں کیا کر سکتا ہوں, اس لیے کہ وہ باتیں عرض کر دوں کہ جو مجھے بعد میں عرض کرنی تھی. فرش عزا اور عزاداری, دیکھیے اس کا بھی ایک جسم ہے اور اس کی بھی ایک روح ہے. روح عزاداری کیا ہے اور جسم عزاداری کیا ہے, میں آپ کے سامنے بیان کر دوں جلدی, اور اس کے بعد جلدی سے انشاءاللہ آج فضائل کے بھی کچھ گوشے, تاکہ آپ حضرات مومنین کا دل خوش کرنا بھی تو ضروری ہے نا, تو فضائل کے گوشے بھی پڑھوں گا. جسم عزاداری کیا ہے؟ وہ جو نظر آئے, یہ ممبر, یہ مائک, یہ فرش, یہ تبرک, نیاز, یہ سب جسم عزاداری ہے. اور یہ کچھ نظر آ رہا ہے ہمارے سامنے, یہ ہے جسم عزا. اگر یہ بتائیے, اگر فرش نہ ہو تو کیا عزاداری نہیں ہوگی؟ ہو سکتی ہے. ممبر نہ ہو تو عزاداری نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. مائک نہ ہو تو عزاداری نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. جب یہ چیزیں نہیں تھی تب بھی عزاداری ہو رہی تھی. جو بانی عزا ہے اس نے عزاداری کی جب بنا ڈالی تھی اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی. نہ فرش تھا, نہ ممبر تھا, نہ تبرک تھا, نہ نیاز تھی, کچھ نہیں تھا, مگر عزا تھی. یہ سب چیزیں اچھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک اسپرٹ موجود ہے. وہ اسپرٹ کیا ہے؟ عزاداری کی اسپرٹ اور کربلا کی اسپرٹ کیا ہے؟ کہا کہ یہ تمام چیزیں جسم ہیں, سب کچھ جسم ہے. یہ ممبر, یہ فرش, یہ تبرک, یہ نیاز, یہ سب جسم عزا ہے. روح عزا کیا ہے؟ روح عزا یہ ہے کہ تمہارے اندر وہ شعور پیدا ہو جائے کہ تم ہر حال میں ظالم سے نفرت کرو, مظلوم سے محبت کرو. اور فرما رہے ہیں, اب اگر
سب کچھ ہوا اور یہ پیدا نہ ہوا تو یاد رکھیے کہ رسم ادا تو ادا ہو گئی مگر روح ادا نہیں ہو سکی۔ میں آپ کے سامنے ایک بات کہتا ہوں، علم کا مرتبہ کتنا بلند ہے میرے دوستو، کتنا بلند ہے، مگر علم کا بھی ایک جسم ہے اور علم کی بھی ایک روح ہے، متوجہ نہیں ہے۔ عجیب بات ہے کہ دنیا جسم علم کا کمپٹیشن کرتی ہے، روح کی طرف دھیان نہیں دیتی۔ ہمارے ہندوستان میں علم کی اونچائی پہ کمپٹیشن ہوتا ہے، کسی نے اگر 10 فٹ کا علم لگایا تو ہم 20 فٹ کا لگائیں گے، کسی نے 20 فٹ کا، ایک جگہ 100 فٹ کا۔ ہم کہتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں، بالکل آپ لگائیے، خدا کی قسم اس علم کے پھریرے، اس علم کے پنجے پر ہمارے جیسے ہزاروں جانے قربان۔ مگر میں آپ کے سامنے ایک بات بیان کر دینا چاہتا ہوں، علم چاہے 100 فٹ کا ہو چاہے 1 فٹ کا ہو، اس کا ایک جسم ہے اور اس کی ایک روح ہے۔ روح کیا ہے؟ روح یہ ہے کہ کن ہاتھوں نے اس علم کو اٹھایا تھا، ہمارے ہاتھ ویسے ہیں یا نہیں۔ اگر ظالم اور گنہگار ہاتھ علم تک پہنچ گئے تو آپ نے علم کی بے عزتی کر دی۔ بلکہ کس ہاتھ سے علم اٹھائے، آپ یہ دیکھیں کہ اس کی اسپرٹ کیا، کس نے اٹھایا تھا؟ اس نے اٹھایا تھا جو حق کے لیے رشتہ داری کو قربان کرنے پر تیار تھا۔ آپ کو معلوم ہے روز عاشور شمر نے پکار کے کیا کہا تھا؟ متوجہ رہیے گا، شمر نے پکار کے کیا کہا تھا؟ کہاں ہے میرے بھانجے عباس، کہاں ہے میرے بھانجے جعفر، کہاں ہے میرے بھانجے عثمان؟ کیوں؟ میں ان کے لیے ابن زیاد کا امان نامہ لایا ہوں۔ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ علمدار حسینی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ میں شمر کی رشتہ داری لگتی تھی، میں ابن زیاد کا امان نامہ لایا ہوں، اب علمدار حسینی، دیکھیے یہ علم کی اسپرٹ ہے، علمدار حسینی آگے بڑھتا ہے، لعنت ہے تجھ پر اور تیرے امان نامے پر۔ یہ کیسا امان نامہ ہے کہ عباس کو تو امان مل سکتی ہے، فرزند رسول کو امان نہیں مل سکتی۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ حق کے لیے جو اپنے رشتہ داریوں کو منقطع کرنے پر تیار ہو جائے وہ اس علم کو اٹھائے، اس لیے کہ اس علم کو اٹھانے کی اسپرٹ ہے۔ غور فرما رہے میرے دوستو، بس جلدی سے واپس آ رہا ہوں اور چند باتیں آپ کے سامنے اور عرض کرنی ہے، اور ابھی میرے سامنے پورا اشرا ہے۔ قرآن نے جہاں چیزوں کے جسم کو بتایا وہیں چیزوں کی روح کو بھی بتایا۔ آ جائیے حضور، جلدی جلدی آ کے بیٹھ جائیے، اس لیے کہ پھر وہ مضمون جو ہے وہ آدھا رہ جاتا ہے اور آدھا چھوٹ جاتا ہے تو پھر مجھے اس کو دوبارہ بتانے میں مشکل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ قرآن خود جسم بھی بتاتا ہے اور روح بھی بتاتا ہے، متوجہ رہیے۔ میں نے نماز کے بارے میں آپ کو بتایا، اب آپ کو روزے کا جسم اور روزے کی روح بتاتا ہوں۔ جسم روزہ کیا ہے؟ جسم روزہ وہ جو نظر آئے، یعنی آپ صبح سے لے کے شام تک کچھ کھائیں پیے نہیں، آپ کے ہونٹ پپڑائے ہوئے ہیں، آپ کا جسم کمزوری محسوس کر رہا ہے، یہ ہے جسم روزہ۔ اب آپ ہم سے پوچھیں گے روح روزہ کیا ہے؟ ہم کیا بتائیں؟ خود قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روح روزہ کیا ہے؟ کہ تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب ہوا کیا، کبھی کبھی جہالت میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کے الٹ ہو جاتے ہیں کہ قرآن چاہ رہا ہے کہ روزہ رکھ کے تم اور نرم بن جاؤ، تم اور جھک جاؤ، لیکن ہوتا یہ ہے کہ روزہ رکھ کے جب شام ہوتی ہے تو ہم اور خوخار بن جاتے ہیں۔ اور کیا کہ نہیں کیا؟ اور ہمارے یہاں ایک اصطلاح موجود ہے، اور ہمارے اسلام بھائی زیادہ بہتر اس سے واقف ہے کہ ہمارے یہاں اصطلاح یہ ہے کہ جب کوئی شام کے وقت جو ہے وہ بہت غصے میں ہوتا تو کہا جاتا ہے ان سے مت بولیے، ان کے اوپر روزہ چڑھا ہوا ہے۔ تو اور کیا آپ نے کہ کہاں روزہ اس لیے تھا کہ آپ کو اور نرم بنا دے، آپ کو اور ہیومن بنا دے، آپ کو اور انسان بنا دے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ تو اور سخت ہو گئے، لیٹر اور اسپرٹ، بس یہیں سے بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ کل جہاں سے ادھورا چھوڑا تھا وہیں سے اس سرے کو پکڑتا ہوں۔
اسلام میں دو کیریکٹر نظر آتے ہیں، ایک وہ جو لیٹر کا سمبل ہے، ایک وہ جو اسپرٹ کا سمبل ہے۔ مسلمانوں نے دیکھیے، مسلمانوں نے ایک کیریکٹر وہ ہے جو ہمیشہ رسول سے لڑتا رہا، مگر آخر میں آ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمانوں نے کہا وہ رضی اللہ۔ ایک کیریکٹر وہ ہے کہ جس کے منہ سے بظاہر آپ نے لا الہ الا اللہ نہیں سنا، لیکن اس کا ایک ایک عمل لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی تفسیر تھا۔ مسلمان کہتے رہے کہ صاحب انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا۔ دو کیریکٹر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اب اتنی رواداری تو نہیں ہو سکتی کہ ہم نام بھی نہ لے سکے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد ایک کیریکٹر ہے ابو سفیان، ایک کیریکٹر ہے ابو طالب۔ غور کر رہے ہیں نا، یہاں صرف لیٹر ہے، وہاں صرف اسپرٹ۔ غور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ پوری عمر رسول سے جھگڑا، مگر مسلمانوں کو ایک لفظ کی لاج ہے کہ بھئی کلمہ پڑھ لیا۔ اور حضرت ابو طالب جس نے پوری زندگی دے دی، خدا کی قسم پوری زندگی دے دی۔ آپ یہ ڈھونڈتے آ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کب کہا، اور میں نے کل ایک روایت نقل کی تھی نا کہ اندھیرے کمرے میں کہہ رہے ہیں یا رسول اے چچا آپ کہہ دیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو بس میں آپ کی شفاعت کروں گا۔ کیسے مسلمان ہیں کہ اندھیرے کمرے کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور میدان غدیر کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے اور سنائی بھی نہیں دیتی ہے۔ جبکہ کونے میں، اب میں آج کی مثال پیش کروں آج کے نوجوانوں کے اعتبار سے، کہ جب کسی تہخانے میں آپ جاتے ہیں تو موبائل کے سگنل کم ہو جاتے ہیں، میدان میں آتے ہیں تو موبائل کے سگنل زیادہ ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا موبائل الٹا کام کرتا ہے، میدان میں سگنل نہیں آتے کہ تہخانے کے کمرے میں ان کو سگنل نظر آتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ کل میں نے حضرت عبد المطلب کی روح ایمانی کے اوپر بتایا تھا، آج میرا جی چاہتا ہے کہ ہم حضرت ابو طالب کی روح ایمانی کی طرف بھی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کریں، اور اس کے بعد موقع ملے تو آگے کی بات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت عبد المطلب کا ایمان باللہ کیا ہے کہ کہا کہ میرے اونٹ مجھے دے دو اور جس کا گھر ہے وہ اس کو بچا لے گا۔ جب مسند بچھائی جاتی تھی، ابھی اعلان رسالت نہیں، اعلان رسالت تو بہت بعد کی بات ہے، کہتے ہیں خبردار میرے پوتے کو میری مسند سے نہ اٹھانا، اس کی بہت بڑی شان ہونے والی ہے۔ اب حضرت ابو طالب، میں ایمان باللہ بھی دکھاتا ہوں، ایمان بالرسول بھی دکھاتا ہوں۔ اب جس کو کہیے پہلے دکھا دوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ رسول کی زندگی میں ایمان بالرسول پہلے ظاہر ہوا حضرت ابو طالب کا، ایمان باللہ بعد میں ظاہر ہوا۔ ایمان بالرسول کی چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک بار مکے میں قحط پڑا، حضرت ابو طالب کیا ہیں؟ مکے کے سردار ہیں۔ بہت سے لوگ آئے، اے سردار مکہ قحط پڑا ہوا ہے، ہم بہت پریشان ہیں، کیا کریں؟ اب حضرت ابو طالب کو کیا کرنا چاہیے؟ روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو لیا، وہ بھتیجا کہ جس کی ابھی بظاہر کوئی شان نہیں ہے، ابھی کوئی بعثت نہیں ہوئی، رسول نہیں بنا، اس کو لے کے میدان میں پہنچے اور آپ نے دعا کی، پالنے والے میں اس عالی شان فرزند کے طفیل میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو بارش کو برسا دے۔ اور اس وقت حضرت ابو طالب نے ایک قصیدہ بھی کہا، جس قصیدے کے بول اور اشعار اتنے اچھے تھے کہ رسول کو آخر وقت تک یاد رہے، اور رسول نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ ان کو کوٹ کیا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ روشن چہرے والا کہ جس کے طفیل میں بادلوں سے بارش برسائی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ، اور اس کے بعد کہ وہ ہے جو یتیموں کا سہارا ہے، جو بے کسوں کی جو ہے وہ آس ہے اور امید ہے۔ آپ کو اپنے بھتیجے کی یہ شان کیسے معلوم ہوئی؟ کہا کہ ہم کو آبا و اجداد سے معلوم ہوئی۔ متوجہ رہی، حضرت ابو طالب
شیب ابی طالب میں ہے، مصیبت ہے، بہت مصیبت ہے۔ حضرت خدیجہ جو ملکۃ العرب ہے وہ گھاس اور پتے کھا رہی ہے، اتنا نہیں ہے کھانے کے لیے۔ رسول نے ایک دن یہ کہا کہ چچا، ان لوگوں نے جو معاہدہ کعبے نے کیا تھا اور اس کو لٹکایا تھا، اس کو دیمک کھا چکی ہے سوائے اللہ کے نام کے۔ کیا آپ کو میری اس بات پہ ایمان ہے؟ کہا ہاں بالکل ایمان ہے۔ کفار قریش کے پاس پہنچے، کہا میرے بھتیجے نے مجھ کو خبر دی ہے کہ جو معاہدہ تم نے مکے میں لٹکایا تھا، کعبے میں لٹکایا تھا، وہ سب کا سب دیمک کھا چکی ہے سوائے اللہ کے نام کے۔ اب آپ غور کریے، کفار قریش نے کہا تمہاری یہ بات غلط ہوئی تو حضرت ابو طالب کا ایمان دیکھیے، خدا کی قسم، قول رسول پر اور اللہ کے نام پر ایمان دیکھیے۔ کہا کہ جس کی اتنے دنوں سے حفاظت کر رہا تھا، اگر یہ بات غلط نکلی تو اس کو تمہارے حوالے کر دوں گا، اس کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اتنی بڑی بات دیکھ کر کے قریش تیار ہو گئے۔ اب جو جا کے دیکھا تو یہ دیکھا کہ سب کچھ دیمک کھا چکی ہے، اللہ کا نام باقی ہے۔ یہ ہے حضرت ابو طالب کا ایمان باللہ اور ایمان بالرسول۔ اسی شیب ابو طالب میں دیکھیے، سب صاحبان اولاد ہیں ماشاءاللہ، اور جو اولاد صاحبان اولاد نہیں ہیں وہ اولاد کے طور پہ یہاں پر موجود ہیں، ان کی اولادیں ہیں کہ جو سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، نوجوان بچے ہیں۔ میں ان سب کے سامنے ایک بات پوچھتا ہوں کہ آپ کو کسی سے کتنی محبت ہو، اپنی اولاد سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی نا؟ بتائیے، اپنی اولاد سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ ہاں، اپنی اولاد سے زیادہ محبت اسی سے ہو سکتی ہے کہ اگر انسان کو ایمان کامل ہو کہ یہ ہمارا بنایا ہوا نہیں، اس کا بنایا ہوا۔ غور کر رہے ہیں؟ اب شیب ابو طالب میں حضرت ابو طالب کا کردار دیکھیے کہ بستر رسول ہے، جو خطرے اور کانٹوں کا بستر ہے۔ ایک رات ہوتی ہے، رسول کو ہٹاتے ہیں، ایک بیٹے کو لٹاتے ہیں۔ دوسری رات ہوتی ہے، رسول کو ہٹاتے ہیں، جعفر کو لٹاتے ہیں۔ تیسری رات ہوتی ہے، رسول کو ہٹاتے ہیں، عقیل کو لٹاتے ہیں۔ چوتھی رات ہوتی ہے، رسول کو ہٹاتے ہیں، طالب کو لٹاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارے بیٹے قربان ہو جائیں، رسول اسلام محفوظ رہ جائے۔ عجیب بات ہے، یہی وجہ ہے کہ جو بستر رسول پر امیر المومنین شب ہجرت سوئے، یہ امیر المومنین کا جذبہ فداکاری تو ہے، لیکن اس کی ابتدا امیر المومنین سے نہیں ہوئی ہے، حضرت ابو طالب سے ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے، متوجہ رہی، یہی وجہ ہے کہ جب ملک نے آ کے مبارکباد دی تو کیا کہا کہ بخن یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے، تم کو مبارک ہو، تمہارے جذبہ قربانی کے اوپر خداوند عالم فخر کر رہا ہے۔ میں کہوں گا اے ملک، سمجھداری کی بات کرو، مسلمان تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ بھی انہوں نے نہیں پڑھا تھا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں مخن یبن ابی طالب، علی کا نام کیوں نہیں لے لیتے؟ کہ اگر مسلمان احسان فراموش ہو گئے تو ہم احسان فراموش نہیں ہو سکتے۔ ہم اس قربانی کی یاد دلا رہے ہیں کہ اس سے پہلے ابو طالب نے یہی قربانی پیش کی تھی، آج علی نے وہ قربانی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں۔ یہاں بھی دیکھیے کہ نماز اور ہے، روح نماز اور ہے۔ وہ علی جو ہر رات نماز پڑھا کرتے تھے، مگر یہ علی وہ علی نمازیں نہیں پڑھتے تھے جیسی خوارج نمازیں پڑھتے تھے۔ دیکھیے خوارج میں اور مولا میں کیا فرق ہے کہ مولا روح صلات سے واقف کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میری نمازوں کا کیا ہوگا، لیکن مولا یہ جان رہے ہیں کہ جس کے لیے نماز پڑھ رہے تھے، نماز تو بچ جاتی اگر نماز سے پڑھتے، شب ہجرت بھی نماز پڑھتے، لیکن روح نماز اور جان نماز نہ بچتا۔ کوئی آپ نے بتا دیا بستر رسول پر لیٹ کر کے کہ علی عبادت عادت کا غلام نہیں بلکہ عبادت کا غلام ہے۔ لیٹ گئے بستر رسول پر اور اسی طرح سے سو گئے، اس طرح سے سوئے کہ خود مقام فخر میں کہا کہ جیسی نیند مجھے بستر رسول پر آئی شب ہجرت،
वैसी कभी नहीं आई, किसी मौके पर नहीं आई, किसी महल पर नहीं आई, कभी जिंदगी में अली को इतने इत्मीनान से सोते देखा ही नहीं गया। इसलिए कि जब माल अपना न हो तो उसकी परवाह नहीं की जाती। आज के दिन अली अपनी जान बेच के सो रहे हैं, जिसके हाथ में बेची है बस वही हिफाजत करने वाला। मेरे दोस्तों, ये है मामला। सलात क्या है, रूह सलात क्या है, दीन क्या है, रूह दीन क्या है। अल्लामा इकबाल ने एक मिसरा पढ़ा था, मिसरा कहा है कि बाकी न रही तेरी वो आईना ज़मीरी, ऐ कुश्ते सुल्तानियो मुल्लाइयो पीरी। दीन को मुखातिब करके कह रहे हैं कि तुम्हारी वो चमक और दमक क्या हुई, वो तो तुम्हें मिल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि तुमको 3 चीजों ने मारा है। सुल्तानी ने मारा, मुल्लाई ने मारा और पीरी ने मारा। और जब मार दिया तो उसके जनाजे को पेश किया जा रहा है, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, इस्लाम है। शरीयत इस्लाम नहीं है जब तक कि उसके अंदर अक्ल और मोहब्बत और अदालत की रूह न फूटी जाए, तब तक ये नहीं है। रसूल अपने बिस्तर पर अली को छोड़ के जा रहे हैं, या रसूलुल्लाह आपने मुस्तकबिल का कोई इंतजाम किया? कहा हाँ, इसमें भी दीन की रूह छिपी हुई है। मैं मक्के से जा रहा हूं लेकिन मैं फरार नहीं कर रहा हूं, मुतवज्जे रहिएगा, मैं फरार नहीं कर रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि दीन के माथे पर कोई कलंक लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि दीन के माथे पर कोई कलंक लग जाए। जितनी अमानतें रखवाई गई थी वो सब अली को देके जा, मुतवज्जे रहिए, बस नेता देखते रहिए। जितनी अमानतें, कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया ये कहे कि रसूल इस्लाम मक्के से गए और सब खत्म। का जितनी अमानतें हैं वो सब दे के जा रहे हैं। या रसूलुल्लाह, क्या आपको लिस्ट दे के जा रहे हैं अली को? का लिस्ट देने की जरूरत दूसरों गैरों को होती है, अली को नहीं। क्योंकि जो कुछ दिया गया है वो अली के सामने दिया गया। कभी अली नबी से जुदा होते ही नहीं। फिर मैं हाथों को जोड़ूंगा, या रसूलुल्लाह सोच समझ के बात कीजिए, इसलिए कि पूरा जजीरा नुमाए अरब जो आपको नबी नहीं मानता वो भी आपको सादिक और अमीन मानता है। तो आपकी पूरी जिंदगी की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। अगर 1 दिरहम भी किसी को कम मिलेगा तो पूरी उम्र के लिए आपके किरदार पर धब्बा लग जाएगा, है ना। और लोग अली को नहीं कहेंगे, बात आप तक पहुंचेगी। क्यों? पूरा जजीरा नुमाए अरब आपको अमीन कह रहा है, आपको अमीन कह रहा है। जो आपकी रिसालत का कलमा नहीं पढ़ रहे हैं वो आपकी अमानतदारी का कलमा पढ़ रहे हैं। जो रिसालत का कलमा नहीं पढ़ रहे हैं वो अमानतदारी का कलमा पढ़ रहे हैं। तो मुमकिन है कि नबी मुस्कुरा के जवाब दें, इसीलिए तो अपने नफ्स को छोड़ के जा रहा है। मुझे कहने दीजिए एक जुमला कि तमाम अरब मिलकर जिसको अमीन कह दे उसका नाम है मोहम्मद मुस्तफा। और मोहम्मद मुस्तफा अपनी अमानतों का अमीन जिसको बना दे उसका नाम अली है। सलावत पढ़े। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह, बहुत। माल रिसालत के भी अमीन और इल्म रिसालत के भी अमीन। अब मुतवज्जे रहिए, माल की अमानत यह है कि जैसा रखा जाए वैसा वापस कर दिया जाए। अब ये बात मैं जाहिर है कि एक बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क में कह रहा हूं और अपने नौजवानों के सामने कह रहा हूं, तो जरा मुतवज्जे होकर सुन लीजिएगा। माल की अमानत और इल्म की अमानत में फर्क है। माल की अमानत यह है कि जैसा रखा जाए वैसा दे दिया जाए। इल्म की अमानतदारी ये नहीं है। इल्म की अमानतदारी ये है कि जितना दिया जाए उसमें इजाफा किया जाए, वरना फिर इंसान में और कंप्यूटर में फर्क क्या रह जाएगा? जितना फीड किया उतना है, ना उससे 1 जर्रा बराबर आगे हो सकता है, ना जर्रा बराबर पीछे हो सकता है। अब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं करता, ये जरा अभी की बात है, आगे क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। इल्म की अमानतदारी ये है
کہ جتنا دیا جائے اس میں اضافہ کیا جائے. اگر اضافہ نہیں ہوا تو پھر انسان کا کمال کہاں رہا؟ استاد نے جتنا سکھا دیا بس وہی کا نہیں. شاگرد کا کمال یہ ہے کہ استاد نے جتنا سکھایا اس سے آگے کا سفر طے کرے. اب یہ مولا کی مال کی امانت داری یہ ہے کہ کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ رسول کو ہم نے یہ دیا تھا اور ہم کو یہ ملا. اور مال کی امانت داری یہ ہے کہ خود کہتے ہیں رسول نے ہم کو علم کے 1000 باب تعلیم کیے اور ہم ہر دن ہر باب سے 1000 باب کا اضافہ کرتے ہیں. کہ اضافہ اگر نہ ہو، علم میں اضافہ نہ ہو تو وہ شاگرد ہی کیسا، وہ کیسا شاگرد. اور اسی لیے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم والی الباب. دروازے سے آؤ سب کچھ ملے گا، لیکن دروازے سے آنا ہوگا. کسی اور طرف سے آؤ گے، کود کے آؤ گے، دیوار سے کود کے آؤ گے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا. جو کچھ ملے گا دروازے پر ملے گا. علم علی جو ہے وہ اصل میں مال نبوت ہے، مگر دست علی سے تقسیم ہے. دست علی سے تقسیم ہو. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ جو کہتے ہیں کہ علم فلسفہ مولا تک، علم ریاضی مولا تک، ہر چیز کو آپ مولا تک پہنچا کے رک جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ دروازے پر جو علم بٹ رہا ہے وہ مال نبوت ہے، مال محمد مصطفیٰ ہے. ایک باشعور ہاتھ سے تقسیم ہو رہا ہے. میرے دوستوں بات آگے نہ بڑھ جائے اور بات کہیں کی کہیں نہ پہنچ جائے. بات ہے روح شریعت. قدرت یہ کہہ رہی ہے کہ سمت میں کچھ نہیں رکھا ہے. ڈائریکشن، ہر ڈائریکشن خدا کی ہے، ہر ڈائریکشن خدا کی ہے. آپ یہ دیکھیے 2-3 باتیں، شاید اب زیادہ وقت بھی میرے پاس نہیں ہے. ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ جگہ پہ نظر آتا ہے کہ اللہ کے ڈیسیجن میں بظاہر تبدیلی ہوئی، بظاہر تبدیلی ہوئی. اس کی مثالیں کیا ہیں؟ وہی اسی آیت کی مثال ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف سجدہ پہلے بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا، خانہ کعبہ کی طرف ہونے لگا. اور مثالیں ہیں، حضرت موسیٰ کو 30 رات کے لیے بلایا پھر 40 رات کر دی. ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کو کہا کہ بیٹے کو زیر خنجر لے کے آؤ اور بعد میں دمبا آ گیا. غور کر رہے ہیں نا؟ یہ سب قرآن ہی کی تو باتیں ہیں، کوئی اپنی طرف سے تو میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ مشیت میں چینج ہو گیا. کیا اللہ کے علم میں کوئی اضافہ ہو گیا کہ بیت المقدس نہیں بھائی، اب بیت المقدس میں نہیں، اب ہم کعبے کی طرف کریں گے؟ کہا کہ اللہ کی مشیت میں چینج نہیں ہوا، بلکہ تمہارے ایمان کی گہرائی ناپنا مقصود تھا. قدرت بتا دینا چاہتی تھی کہ دیکھو ڈائریکشن میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے. اگر ورنہ تمہارے جذبہ ایمانی کا امتحان کیسے ہوگا؟ آپ دیکھیے وہاں سے بات شروع کرتے ہیں. حضرت موسیٰ کے لیے کہا گیا کہ 30 راتوں کے لیے آ جاؤ. 30 راتوں کے لیے گئے اور 10 راتوں کا اضافہ ہو گیا. یہ 10 راتیں امت پر اتنی بھاری پڑی، کتنی بھاری پڑی کہ جب 40 رات کے بعد آئے تو دیکھا کہ سب کے سب مشرک ہو گئے سوائے ایک وصی رسول کے. وصی رسول کے. حضرت اب روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی. یہ کیا ہوا؟ قدرت کی طرف سے آواز آئی کہ تم تو بڑی تبلیغ کی بات کرتے تھے، تمہاری قوم 10 دن کا انتظار برداشت نہیں کر سکتی. عجیب بات ہے، اپنی قدر کیجئے کہ ایک قوم وہ ہے جو 10 دن کا انتظار برداشت نہیں کر سکی. ہماری قوم بحمدللہ 1200 سال سے وصی رسول کے آنے کا انتظار کر رہی ہے. ہمارے ایمان میں کوئی تبدل و تغیر نہیں ہوا. عجیب جملہ کا نبی نے، عجیب جملہ کا. حضرت موسیٰ نے کیا کہا جب اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ یہی تمہاری تبلیغ تھی کہ تمہاری امت 10 دن. پتہ چل گیا کہ اللہ کی مشیت میں کوئی کمی یا اضافہ نہیں ہوا تھا، بلکہ قوم کے ایمان کی گہرائی ناپنا مقصود تھی. اور یاد رکھیے 2 رشتے ہیں. اللہ سے بندے کا وہی رشتہ ہے جو طبیب کا
بیمار سے ہوتا ہے. بیمار کو طبیب کے ڈائریکشن میں چلنا ہوتا ہے. تو حالات کے بدلنے سے طبیب کی حالت نہیں بدلتی, مریض کی حالت بدلتی ہے, اور نسخے بھی مریض ہی کے بدلے جاتے ہیں. تو اگر قدرت کسی نسخے کو بدل رہی ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ مریض کی حالت کیسی ہے. کہا کہ بھئی تمہاری قوم 10 راتوں کا برداشت نہیں کر سکی. حضرت موسیٰ نے عجیب جملہ کہا, خدا کی قسم عجیب جملہ کہا, بڑا پر لطف جملہ کہا کہ لا املکو الا نفسی و اخی. اے پالنے والے مجھے معاف کر دے, مگر مجھے کسی پر کنٹرول نہیں ہے سوائے اپنے نفس پہ کنٹرول ہے یا اپنے بھائی پہ کنٹرول. کیا کہا؟ یا اپنے نفس پہ کنٹرول ہے یا اپنے بھائی کے نفس پہ کنٹرول ہے. بس اب اس بات کو نبی کی اس حدیث سے ملائیے, یا علی انتا منی بے منزلت ہارون من موسیٰ, اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. نبی نے بھی بہت سی جگہوں پر ایسی باتیں کہی ہیں کہ یا تو انسان اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے یا اس کے بارے میں کہہ سکتا ہے جس پر پورا بھروسہ رکھتا ہے نا. خیبر میں یہ کہہ دیا کل میں اس کو علم دوں گا. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. کل میں اس کو, کسی دن موقع ملا تو خیبر کے واقعات میں آپ کو اسپرٹ آف ریلیجن کے اعتبار سے بتاؤں گا کہ اس میں دین کی اسپرٹ کیا ہے. لیکن آج سے ایک بات کہہ کے نکل جاؤں گا جلدی سے کہ نبی نے فرمایا کل میں لأعطین الرایۃ غدا کرارا وغیر فرارا, کل میں اس کو علم دوں گا. یا رسول اللہ اتنے دنوں سے لوگ جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, مشاہدہ اور ایکسپیریمنٹ اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اتنے دنوں سے آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. تاریخ کامل اپنے اسیر میں دیکھیے, نام لینے سے فائدہ نہیں, بس جگہ جگہ یہ ہے کہ فقاتلا قتالا شدیدا ثم رجع, گئے بڑی زبردست جو ہے وہ قتال کیا اور لوٹ آئے. لوٹ آئے بس اتنا کہہ دیا, یہ نہیں کہا کہ شکست ہوئی کہ فتح ہوئی, اس لیے بس لوٹ آئے. لوٹ آئے اس کے معنی یہ کہ فتح نہیں ہوئی. تو یا رسول اللہ جب مشاہدہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو جا رہا ہے لوٹ کے آ رہا ہے, تو آپ اتنے بھروسے سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کل جو جائے گا وہ نہیں لوٹے گا؟ تو نبی صرف یہی جواب دیں گے کہ میں دوسرے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, نفس رسول کے لیے کہہ رہا ہوں. تو کیا میں اپنے نفس کے لیے بھی کانفیڈنس سے نہیں کہہ سکتا؟ تو کہا کہ کل جو جائے گا وہ ایسا ہوگا. میرے دوستو یہ منزلیں ہیں. تو اسی طرح سے اضافہ ہوا مشیت میں, اور یہ بات آئی سامنے کہ آج سے ایسے نہیں بلکہ ایسے کرو. کس کو سمجھانا مقصود تھا؟ امت کو سمجھانا مقصود تھا کہ دیکھو ڈائریکشن میں خدا نہیں ہے, تمہارے تصور میں ہے یا نہیں, تمہیں معلوم ہونا چاہیے. بس اس نقطے پر آ گیا کہ جہاں کے بعد انشاءاللہ رب کے نصائب ہوگا, انسان کو سمجھا دیا جائے کہ شریعت اس کے لیے ہے, وہ شریعت کے لیے نہیں ہے. شریعت کے اوپر ایک شے ہے, وہ ہے قربۃ اللہ. انسان اس کے لیے, جس میں نماز, جس میں روزہ, جس میں حج, جس میں زکات, جس میں جہاد. روح نماز, روح روزہ, روح جہاد. یاد رکھیے جسم پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے, روح پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. متوجہ رہیے, دیکھیے آج کی آخری بات ہے. جسم میں نماز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے, روح نماز پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. جس میں روزہ پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے, روح روزہ پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. جس میں جہاد پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے, روح پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. کیسے؟ کہا کہ آپ صحت کی حالت میں آپ سے کہا گیا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو. متوجہ رہیے گا, صحت کی حالت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھو. صحت نہیں ہے, بیٹھ کے نماز پڑھو. جسم کمپرومائز ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جسم کمپرومائز ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اچھا, پالنے والے بیٹھنے کی بھی صلاحیت, کہا کوئی بات نہیں لیٹ کے نماز پڑھو. دیکھیے قیام بھی گیا, رکوع بھی گیا. پالنے والے سجدے کی بھی صلاحیت نہیں.
کہا کوئی بات نہیں، اشاروں سے نماز پڑھو، اشاروں سے نماز پڑھو۔ معلوم یہ ہوا کہ پورا جسم کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ پالنے والے ہم نیت کرنا بھول گئے قربت اللہ، کہا کہ اگر تم یہ بھول گئے تو یاد رکھو نماز کسی طرح سے ادا کرو، نماز نہیں ہو سکتی۔ اسپرٹ پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، جسم پر ہو سکتا ہے۔ قیام کے بغیر نماز ہو سکتی ہے، رکوع کے بغیر نماز ہو سکتی ہے، سجدے کے بغیر نماز ہو سکتی ہے کسی خاص حالت میں، مگر قربتاً اللہ کی روح کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ اور بس میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ اللہ کی قربت کے معنی کیا ہے؟ جسمانی قربت نہیں بلکہ صفات کی قربت۔ اسی طرح سے رسول سے محبت کا تقاضا بھی ہے کہ رسول سے جسم کی قربت نہیں بلکہ صفات کی قربت۔ اہل بیت سے قربت کا تقاضا اہل بیت کے جسم سے قربت نہیں بلکہ صفات اہل بیت سے قربت، کہ انسان ان کی صفت سے کتنا قریب ہوتا چلا ہے۔ قدرت کی صفتوں میں سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ اللہ کسی عمل کو کبھی لالچ اور خوف کے بغیر انجام نہیں دیتا، کبھی لالچ کے لیے انجام نہیں دے سکتا، خوف کے لیے نہ اس کے لیے لالچ ہے نہ اس کے لیے خوف ہے۔ بتائیے کیا خدا کے لیے کوئی لالچ اور خوف ہو سکتا ہے؟ بندے کا کمال بھی یہ ہے کہ جب اس کی عبادت کرے تو نہ لالچ کی وجہ سے کرے نہ خوف کی وجہ سے کرے۔ اب آپ کو کوئی اور بندہ نظر نہ آئے تو ذرا امیر المومنین کی طرف نظر کیجئے کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت نہ خوف سے کرتا ہوں نہ لالچ سے کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں، بلکہ اسے لائق عبادت تسلیم کرتا ہوں، اس لیے اس کی عبادت میں صلوات پڑھے محمد۔ بندے کا عمل بھی وہی حسین عمل ہوگا، وہی بلند ہوگا کہ جو خوف اور لالچ سے اوپر اٹھے کیا جائے۔ دیکھیے یہ فرش اعلیٰ بچھی ہوئی ہے، مومنین آئے ہیں، میرا دعویٰ ہے کہ کوئی مومن یہاں پر جہنم کے خوف سے نہیں آیا ہے، اور حدیثیں ہیں کہ جو روئے رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے اس کے اوپر جنت واجب ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہاں پر کوئی کسی لالچ میں نہیں آیا ہے، بلکہ ایک دل کا رشتہ ہے نا، حسین سے ایک دل کا رشتہ ہے، اپنی شرافت اور انسانیت کا خراج عقیدت پیش کرنا ہے، اس لیے لوگ یہاں پر آئے۔ میرے دوستو، عمل وہی بلند ہوتا ہے جو خوف اور لالچ سے اوپر اٹھ جائے اور فرض شناسی کے تحت انجام پائے۔ فرض شناسی کے تحت کہ اس وقت میرا فرض کیا ہے، اس وقت میری ڈیوٹی کیا ہے، اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر یہ معیار قرار دیں تو آپ دیکھیے کہ عمل کتنا بلند ہو جائے گا۔ بس میرے دوستو، ابھی بہت سی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، بہت سی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، روح شریعت کے اعتبار سے اور روح دین کے اعتبار سے۔ آج میں اس بات کو یہاں پر ختم کر رہا ہوں کہ دین انسان کو سیکریفائس سکھاتا ہے، دین انسان کو صاحب کردار بناتا ہے، دین اس کے ساتھ بھی احسان کرنے کا شوق دلاتا ہے جو احسان کرنے کے قابل نہیں۔ ابن ملجم اس لائق نہیں تھا کہ اس کو دودھ پلایا جائے، لیکن یہ اسلام کے بلند اصول تھے جو امیر المومنین کو مجبور کر رہے تھے کہ اس کو دودھ پلا دیں، کیونکہ دین یہ کہتا ہے کہ دشمن اور دوست تو ایک بات ہے، لیکن کبھی کبھی انسان کو انسان سمجھنا۔ آج میں ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کے سامنے کہہ دوں اور بات کو آگے بڑھا دوں کہ علی کی آنکھوں کو عین اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہاں بھی دیکھیے اسپرٹ کا معاملہ ہے، جسم کا معاملہ نہیں ہے۔ خدا کی آنکھیں ہیں ہی نہیں تو علی کی آنکھیں عین اللہ کیسے ہوں گی؟ بتائیے، انصاف سے بتائیے حضور، جب اللہ کی آنکھیں نہیں ہیں تو امیر المومنین عین اللہ کیسے ہو گئے؟ یہیں پر وہ اسپرٹ ہے۔
اللہ کی آنکھوں کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کی آنکھوں کا مفہوم یہ ہے کہ وہ دوست اور دشمن، کافر اور مشرک اور مومن کی رعایت کے بغیر وہ سب کے اوپر اپنی رحمتوں کو جاری کر دیتا ہے۔ یہی تو ہے نا، حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ اے پالنے والے، جو تیرا انکار کرتا ہے اس کے کھیت میں بھی پانی برساتا ہے، کیوں نہیں بند کر دیتا اس کے کھیت کا پانی؟ جواب قدرت آیا، اگر وہ ابدیت بھول گئے تو کیا میں رزاقیت بھی بھول جاؤں؟ اب یعنی اللہ کی آنکھیں کیا کہ جو بندوں کو ایک نظر سے دیکھ سکے، روز قیامت جزا و سزا ہوگی وہ دیکھا جائے گا، لیکن دنیا میں بندوں کو دوست اور دشمن کی نظر سے اوپر دیکھ سکے۔ علی خدا کی قسم اگر ابن ملجم کو جام شیر نہ پلاتے تو ہمیں معلوم نہ ہوتا کہ علی کی آنکھوں کو عین اللہ کیوں کہا جاتا، کہ علی نے دشمن تو دیکھا مگر دشمن سے پہلے انسان کو دیکھا، اور کہا کہ اگر انسان ہے، پیاسا ہے، تو بحیثیت انسان اس کا حق ہے کہ اس کو دل پلائے۔ اور فرمایا نا آپ نے، اب آپ کو پتہ چلا کہ عین اللہ کی اسپرٹ کیا ہے۔ اب جس کا دل چاہے وہ مولا کا اتباع کرے، لیکن تاریخ میں تو ہمیں دوسری مثال نہیں ملتی، لیکن ہاں مولا کے بیٹے کی مثال ملتی ہے، متوجہ رہی۔ میں چاہتا ہوں کہ آج تھوڑا سا مسائل میں زیادتی ہو اور آپ حضرات آمادہ گریہ ہو جائیں، کیونکہ یہ 10 دن ہیں گریہ کے میرے دوستوں۔ امام حسین منزل صالبیہ پہ پہنچے، ہر کے 1000 کے لشکر نے آ کے راستہ روکا۔ تمام تاریخیں یہ کہتی ہیں کہ پورا لشکر پیاسا تھا، پورا لشکر پیاسا تھا۔ ابھی کس کا بیٹا ہے جس نے دشمن کو جام شیر پلایا تھا؟ امام حسین ہے۔ یہ مولا، یہ پانی جو آپ کے پاس ہے یہ آپ کے بچوں کے کام آ سکتا ہے، لیکن کہا کہ نہیں، ہم اپنے بچوں کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے انسانیت کو دیکھیں گے۔ پیاسے ہیں نا، اب یہی جواب ہے، خدا کی قسم یہی جملے ہیں مقاتل کی کتابوں میں، بھیا عباس، بیٹا علی اکبر، ان سب کو پانی پلا دو۔ صرف انسانوں کو نہ پلاؤ، گھوڑے اور ناکوں کو بھی پلا دو۔ اتنا پلاؤ کہ جب تک 3 مرتبہ پانی سے منہ نہ ہٹا لیں، ان کے سامنے سے برتن نہ ہٹانا۔ اے مولا، کتنا پانی آپ لے کے چلے تھے؟ اگر یہ پانی کربلا میں ہوتا تو شاید علی اصغر کو ہاتھوں پر لے کے سوال آگ نہ کرنا پڑتا، مگر دیکھیے عجیب بات ہے، کربلا جہاں ایک طرف مظلومیت کا شاہکار ہے، وہیں انسانی شرافت کا بھی شاہکار ہے۔ انسانی شرافت یہ ہے، دیکھیے غیر شریفانہ حرکت یہ ہے کہ آپ کسی پر احسان کریں اور اگلے دن احسان جتا دیں۔ یہ حسین ابن علی ہے، 1000 کے لشکر کو پانی پلایا، لیکن کربلا میں ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ کل ہم نے تمہیں پانی پلایا تھا، آج تم کو پانی پلا دو، اس لیے کہ احسان کر کے احسان کو جتانا شرافت کے اصولوں کے خلاف۔ پلا دیا، اس کے بعد زبان پہ نہیں لائے، جو ہو سو۔ چھوٹے سے بچے کو ہاتھوں کو بلند کر کے یہ تو کہا کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، اس کو 1 قطرہ پانی پلا دو، لیکن یہ نہیں کہا لشکر عزیز کل ہم نے 1000 کے لشکر کو پلایا تھا، آج میرے بچے کو پلا دو۔ بس میرے دوستو، آج کون سی تاریخ ہے؟ امام حسین والد زمین کرو بنا ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مقام کے اوپر آپ کا رہوار رکا، بار بار آپ گھوڑے بدلتے تھے کہ یہاں سے آگے بڑھیں، لیکن رہوار آگے نہیں جاتا تھا۔ ایک مرتبہ گھوڑے سے کود پڑے، ایک مٹھی مٹی اٹھائی، اس کو سونگھا اور یہ کہہ کے پھینک دیا کہ اس مٹی میں سے میرے پیاروں کے خون کی خوشبو آتی ہے۔ لوگوں کو بلایا، کہا اس کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا کہ غازریہ، کسی نے کہا شط فرات، کسی نے کہا نینوا، لیکن ایک بزرگ تھا، اس نے آگے بڑھ کے کہا یقال لہا کربلا، اس کو کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ آپ نے کہا کہ بھیا باز خیمے لگا دو یہاں پر، اس لیے کہ ہماری آخری منزل آ گئی، وہ منزل کہ جس کا وعدہ مجھ سے کیا گیا تھا۔ ابھی خیمے لگ بھی رہے تھے کہ ناگاہ بڑی شہزادی نے آواز دی، اے بھیا ذرا آپ میرے قریب آ جائیے۔ امام حسین قریب آئے، کہا کہ اے بھیا یہ زمین مجھے اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ کہا کیوں؟
کہا اس لیے کہ جیسے ہی خیمے نصب میں بس خیمہ سے مسلسل کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. کہا کہ مجھے لے چلو کہاں پہ آواز آ رہی ہے. جب آواز کو سنا تو کہا کہ زینب تم نے ماں کی آواز کو بلا دیا. یہ ہماری ماں ہے جو کربلا میں ہمارے ساتھ ساتھ وارد ہو گئی. میرے دوستو جزاکم ربکم. ان 10 راتوں میں اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو نہ روکیے. میرے دوستو جی چاہتا ہے کہ میں واقعہ سالبیہ سے کربلا کے حالات کو جوڑ دوں. منزل سالبیہ پر کس کو پانی پلایا تھا؟ کس کو پانی پلایا تھا؟ لشکر یزید کو پانی پلایا تھا اور حر کو پانی پلایا تھا. دیکھیے اگر کسی میں شعور ہوتا ہے تو اس واقعے کو یاد رکھتا ہے, انسانیت کو یاد رکھتا ہے. امام حسین نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ پتہ چل جائے کہ انسانیت کس طرف ہے. سردار کون ہے؟ حر ہے. آپ نے بھی دیکھی سب سے پہلا نام شہدائے کربلا میں حر ابن یزید ریاحی کا لکھا ہے. یہ کون ہے کہ جس کے اوپر حسین کی شرافت کا سکہ جم چکا ہے. جب 7 محرم کو پانی بند ہو گیا تو حر ہے کہ جو بچوں کی آواز کو دیکھتا تھا اور اثر قبول کرتا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے آواز دیتے تھے التش التش التش. یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی. بس میرے دوستوں متوجہ رہی, بس متوجہ رہی. چند جملے مجھ سے سن لیجئے اور اس کے بعد مجلس کو تمام کروں گا. یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی. شب عاشور حر بہت بے چین تھا, بہت بے چین. تو بیٹے نے کہا کہ بابا میں نے بڑی بڑی جنگوں میں آپ کو دیکھا ہے, کبھی اتنا بے چین نہیں دیکھا. متوجہ آج آپ اتنے بے چین کیوں ہیں؟ تو کہا کہ بیٹا ان جنگوں کی اور اس جنگ کی بات الگ ہے. وہ ویسی جنگ نہیں تھی جیسی جنگ آج ہے. تو کہا کہ بابا اس جنگ میں کیا فرق ہے؟ تو کہا کہ فرق دیکھنا چاہتے ہو نا, ذرا چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں فرق کیا ہے. خیمے کے پیچھے لے گئے اور کہا بیٹا کان لگا کے سنو, کوئی آواز آتی ہے؟ اب جو کان لگایا تو بیٹے نے کہا کہ ہاں بابا, دور سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی التش التش کی صدائیں. کہا کہ وہ میں گنہگار ہوں جو ان بچوں کو یہاں پہ اس میدان میں گھیر کے لایا ہوں. بیٹا یہ جنگ وہ جنگ نہیں ہے کہ جو پہلے کی جنگیں تھی. آج میں اپنے آپ کو دوزخ اور جنت کے درمیان کھڑا. تو بابا کیا فیصلہ کیا؟ کہا فیصلہ تو میں نے یہ کیا ہے کہ میں جنت کی طرف جاؤں. مبارک ہو حر کہ تم نے ایک رات میں دوزخ سے جنت کا سفر طے کر لیا. صبح ہوئی, غلام کو ساتھ لیا, بیٹے کو ساتھ لیا. دیکھیں بیٹے کا نام بھی شہدائے کربلا میں موجود ہے. بیٹے کا نام ساتھ لیا. اب حسین کی طرف جانا چاہتے ہیں تو کیسے جائیں؟ ایسا ظاہر کیا, متوجہ رہیے, ایسا ظاہر کیا کہ جیسے اپنے گھوڑے کو پانی پلانا. جب لشکر یزیدی سے تھوڑا دور ہوئے تو گھوڑے کو ایڑ لگائی خیام حسینی کی طرف. لیکن تھوڑی دوری کے بعد لشکر یزید سمجھ گیا کہ حر کا کیا ارادہ ہے, لیکن حر کافی آگے نکل آئے تھے. احساس ہوا کہ میں تو بڑا گنہگار ہوں, خدمت امام میں کیسے جاؤں گا, کیا منہ لے کے جاؤں گا. بس ایک مرتبہ کہتے ہیں بیٹا میں بڑا گنہگار ہوں, خدا کی قسم جب حر کا حال پڑھتا ہوں تو ہر انسان کے دل پر ایک تازیانہ لگتا ہے اور جیسے لگتا ہے کہ اپنا حال پڑھنا ہے کہ بہت گنہگار ہے. مولا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کہا کہ بیٹا ایک کام کرو, میرے چہرے کو رومال سے ڈھک دو اور میرے ہاتھوں کو باندھ دو, اس لیے کہ مولا کے سامنے میں ایک مجرم کے طور پہ جانا چاہتا ہوں. رومال سے بیٹے نے باندھ دیا اور چہرے کو ڈھک دیا. چہرے کو ڈھکنے کے بعد چلا, یہ قافلہ چلا, 3 لوگوں کا قافلہ چلا. غلام ہے, بیٹا ہے. تھوڑی دور چلا تھا قافلہ کہ ایک مرتبہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر. بس یہ جو سننا تھا, اب خود تو چہرے پر نقاب پڑی ہوئی ہے. کہا بیٹا تم نے کیا دیکھ لیا؟ کہا کہ بابا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اصحاب حسینی آپ کو مرحبا کہنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. زہیر ابن خین, حبیب ابن مظاہر آگے بڑھ رہے ہیں. بس یہ سننا تھا, بےتاب ہو گئے. کہا کہ اللہ اللہ, کہاں اصحاب حسینی اور کہاں یہ گنہگار. تھوڑی دور اور آگے بڑھے
تو بیٹے نے پھر کہا اللہ اکبر. کہا کہ بابا بیٹا اب پھر کیا دیکھا؟ کہا کہ بابا اب تو وہ دیکھا کہ جس کو دیکھنے کے بعد میری میں اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں کر رہا ہوں. کہا کیا دیکھا؟ کہا قمر بنی ہاشم ابو الفضل کا باز اور ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر آپ کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. بس یہ سننا تھا کہ اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا اور دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد بیٹے نے پھر کہا اللہ اکبر. کہا بیٹا اب کیا دیکھا؟ کہا کہ بابا اب میں نے یہ دیکھا کہ سوار دوش پیغمبر حسین ابن علی نے اپنی کرسی چھوڑ دی اور آپ کے لیے آگے بڑھے. بس یہ سننا تھا کہ کوہنیوں کے بل چلے اور بیٹا نشاندہی کرتا جاتا ہے. جیسے ہی حسین کے قدموں میں پہنچے اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرایا. مولا میں وہی گنہگار ہوں جو آپ کو اور آپ کے بچوں کو لے کے یہاں پہ آیا تھا. کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ شانے سے پکڑ کے اٹھایا. اے حر کل دشمن بن کے آیا تھا تو پانی پلایا تھا, آج دوست بن کے آیا ہے تو میں تیری کوئی مہمان نوازی نہیں کر سکتا. اے حر میں نے تجھے معاف کیا. سر کو آسمان کی طرف بلند کیا. پالنے والے میں نے اس کو معاف کیا, تو بھی معاف کر. اللہ اکبر. یہ غلام نوازی, یہ سخاوت. بس ایک مرتبہ پھر اس نے ہاتھوں کو جوڑا. مولا جب آپ نے مجھے معافی ہی کر دیا ہے تو اب جرت یہ کہتی ہے کہ مولا چونکہ میں آپ کو گھیر کے یہاں لایا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے پہلے آپ کے قدموں پہ اپنی جان نثار کروں. پھر جیسے کچھ یاد آیا, کہتا ہے کہ مولا نہیں, میں چاہتا ہوں کہ پہلے اپنے جوان کو آپ کے قدموں پہ نثار کروں پھر اپنے آپ کو نثار کروں. اے بیٹا آج جا میدان جنگ میں حسین کی نصرت کا حق ادا کر. جوان بیٹا گھوڑے کو سوار ہوا, گیا اور جا کے رجس پڑھتا ہے کہ تمام دنیا جانتی ہے کہ میں حر کا بیٹا ہوں. آج تک لشکر باطل میں تھا, آج سے لشکر حق اور حسین کی نصرت کا حق ادا کرنے آیا ہوں. جنگ کی پیاسا بیٹا ہے. کہاں تک جنگ کرتا؟ یہاں تک کہ اس بچے نے میدان جنگ سے آواز دی یا بتاؤ ادرکنی, اے بابا میری خبر دیجئے. بس یہ سننا تھا کہ حر پہ کیا اثر پڑا اور حسین پر کیا اثر پڑا. روایت کو جب جملے نہیں ملے تو کہا حسین حر کے بیٹے کے جنازے پر اس طرح سے لپکے جیسے عقاب اپنے شکار پر لپکتا ہے, اور اس سے پہلے کہ حر پہنچتے امام حسین خود پہنچ گئے. اب کیا دیکھا حر نے آ کر کے کہ غلام زادے کا لاشا ہے اور امام وقت کا زانو ہے. یہ سن کے دیکھ کر رونے لگے. مولا آپ ہٹ جائیے, میں چاہتا ہوں اپنے جوان کا جنازہ اٹھاؤں. بس حسین نے ایک مرتبہ کہا میری زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھائے. مولا کیا عالم ہوا ہوگا اس وقت جب ظہر کے وقت علی اکبر نے آواز دی ہوگی یا بتاؤ ادرکنی. اب حسین میں نہ سماعت کی گنجائش تھی نہ بصارت رہ گئی تھی. ایک نوحہ پڑا یا بنیا بعدک دنیا لفا, اے بیٹا تیرے بعد زندگانی ہے دنیا پر خاک. سألوا الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره. پالنے والے ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے. پالنے والے اموات مومنوں مومنات کی مغفرت فرمائے. پالنے والے ہمارے ان بہتے ہوئے آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عطا فرما دے. پالنے والے ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دے. خصوصاً اس مرکز کو قائم کرنے والے بزرگوں کی جو اس دنیا میں نہیں ہیں, پالنے والے ان کی مغفرت فرما دے. ان کے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دے. پالنے والے عزاداری امام حسین کو ہمارے تعمیر کردار کا ذریعہ قرار دے. پالنے والے جو نوجوان نسل ہمارے سامنے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اس کو ان کی والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے. پالنے والے بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے. پالنے والے مقروضوں کے قرض کو ادا کر دے. پالنے والے حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. ماتم حسین.